عنایا کی کہانی باپ کا ظلم اور مکافات عمل۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے اپنا اصل نام معلوم نہیں تھا۔ میرا باپ مجھے ہمیشہ منوس کہہ کر پکارتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میرا نام ہی یہی ہے۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں نے میرا نام عنایا رکھا تھا۔ میرا باپ ایک انتہائی سخت دل انسان تھا جس نے کبھی مجھے پیار سے گلے نہیں لگایا تھا اور نہ ہی کبھی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ وہ ہر وقت میری ماں سے لڑتا رہتا اور ہم دونوں کو منحوس قرار دیتا۔ میری معصوم ماں اس کے ظلم ستم سہتے سہتے بیمار رہنے لگی، لیکن جب تک وہ زندہ تھی میرے پاس ایک ایسی آغوش تھی جہاں چھپ کر میں اپنے باپ کے دل چیر دینے والے لفظوں کو بھول جاتی تھی۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو میری ماں ہمیشہ کے لیے مٹی تلے جا سوئی۔ اس دن میں بہت تڑپی، اپنی ماں کے بے جان وجود سے لپٹ کر روتی رہی، لیکن وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ ابھی میری ماں کی مٹی کی قبر بھی خوش نہیں ہوئی تھی کہ میرا باپ اگلے ہی دن گھر میں نئی دلہن لے آیا۔ میری سوتیلی ماں بھی میرے باپ کی طرح بہت ظالم نکلی۔ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی، پیٹ بھر کھانا نہ دیتی تھی اور ہر وقت مجھے منحوس اور ڈائن کہتی۔ جب بھی مجھے ماں کی یاد آتی میں چپکے سے قریب کے قبرستان جا کر ماں کی قبر پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ سوتیلی ماں نے مجھ پر آوارگی کا جھوٹا الزام لگایا، جس پر میرے باپ نے مجھے اب ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اگلے ہی دن کالی شام میرے لیے قیامت بن کر اتری۔ سوتیلی ماں نے مجھے ایک سرخ رنگ کا سادہ سا جوڑا پہننے کو دیا اور میرا بناؤ سنگھار کر دیا۔ میرا باپ ایک مولوی کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ مولوی میری کم عمری دیکھ کر حیران ہوا، لیکن میرے باپ کے اصرار پر اس نے نکاح پڑھا دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ نکاح کے نام پر میرے باپ نے 5 لاکھ روپے کے عوض میری معصومیت کا سودا کر دیا تھا۔ مجھے کمرے سے نکال کر ایک 50 سالہ ادھیڑ عمر کے شخص کے حوالے کر دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن وہ شخص مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے ایک گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ مجھے ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے گیا جہاں پہلے ہی میری عمر کی کئی معصوم اور خوفزدہ لڑکیاں قید تھیں، جنہیں یا تو اغوا کیا گیا تھا یا وہ میلوں میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی تھی۔ ان سب میں صرف میں اکیلی تھی جسے اس کے اپنے سگے باپ نے بھیجا تھا۔ وہاں ہمیں روزانہ ایک مخصوص انجیکشن لگایا جاتا جس سے ہمیں آلودگی ہوتی اور ہماری بھوک بھی پناہ بڑھ جاتی۔ اس خوراک اور انجیکشنوں کے اثر سے چند ہی مہینوں میں ہمارے معصوم وجود بھرنے لگے اور ہم سال بھر میں دیکھنے میں 18 سال کی جوان لڑکیاں نظر آنے لگیں۔ 1 سال بعد وہ شخص ہمیں گاڑی میں بٹھا کر ایک ایسے علاقے میں لے گیا جہاں ہر طرف گھنگرو کی آوازیں، ڈھولک کی تھاپ اور عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک کوٹھا تھا۔ وہاں میرا دوسرا سودا 10 لاکھ روپے میں ایک 50 سالہ طوائف سے کیا گیا۔ وہاں ہمیں مردوں کو لبھانے کی ادائیں اور ناچ گانا سکھایا گیا۔ جب میری عمر محض 13 برس تھی تو ایک 55 سالہ بڈھے کا کے ہاتھوں میں عصمت کا پہلا سودا کیا گیا۔ میں اس رات بہت روئی۔ اس درندے نے میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا تھا۔ کوٹھے پر آنے والے مرد اپنی شرافت کی جوتی باہر اتار کر اندر داخل ہوتے
اور ہم ان کے لیے محض ایک بکنے والا مال بن چکی تھی۔ وہاں روز ایک نیا مرد اور ایک نئی تکلیف میرا مقدر بن گئی۔ میں اپنے باپ کو کوستی کہ کاش میری ماں کی جگہ وہ مر جاتا۔ چند سال بعد کوٹھے پر ایک فلم ڈائریکٹر آیا۔ اس سے میں پسند آ گئی اور اس نے مجھے خرید لیا۔ یہ میرا تیسرا سودا تھا۔ وہ مجھے اسٹوڈیو لے گیا، میرا فوٹو شوٹ کروایا اور میں بہت جلد ایک مشہور ماڈل اور فلم انڈسٹری کی ایک نامور ہیروئن بن گئی۔ میرے پاس بے پناہ پیسہ اور شہرت تھی۔ ڈائریکٹرز میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن اندر سے میرا وجود اسی دن مر چکا تھا جس دن میرے باپ نے مجھے بیچا تھا۔ ایک بار اپنی فلم کی پروموشن کے لیے میں ایک سرکاری ہسپتال گئی تاکہ مریضوں کے ساتھ تصاویر بنوا کر اپنی فلم کو ہٹ کروا سکوں۔ اچانک میری نظر ایک کونے میں پڑے فولڈنگ بیڈ پر پڑی، جہاں ایک لاغر، کمزور اور مسلسل کھانستا ہوا بوڑھا مریض لیٹا ہوا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا باپ تھا۔ 10 سال گزر چکے تھے، اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور رو رو کر اپنے لیے موت مانگ رہا تھا، لیکن اسے موت نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ شخص 2 سال سے یہاں ہے۔ اس کی دوسری بیوی اس کا مکان اپنے نام کروا کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اب یہ یہاں اکیلا سسک رہا ہے۔ میرا باپ پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا، میں بدبخت ہوں، مجھے میری بیٹی کی ہائے لگ گئی ہے۔ اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی۔ کاش مجھے موت آ جائے۔ مجھے اس پر ذرا ترس نہیں آیا تھا، کیونکہ میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں اس کے قریب گئی اور کہا، بھول گئے مجھے؟ میں وہی منحوس بیٹی علایا ہوں جس کا سودا تم نے 5 لاکھ میں کیا تھا۔ میرا باپ مجھے پہچان کر رو پڑا۔ اس نے اپنے جھوری زدہ ہاتھوں میرے سامنے جوڑے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا تاکہ اسے موت آ سکے، لیکن میں نے اس کے بے بس چہرے کو دیکھا اور ایک انتہائی سرد لہجے میں کہا، خدا تمہاری عمر دراز کرے اور تم اسی طرح سسک سسک کر جیتے رہو۔ وہ پیچھے سے چلاتا رہا، روتا رہا، لیکن میں مڑی نہیں اور اسپتال سے باہر نکل آئی، کیونکہ میری رگوں میں بھی اسی سخت گیر اور بے رحم باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔